السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو کچھ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے دین کی بات پہنچانا، دین کی بات سننے پر عمل کرنا، سننے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ سارے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے دین کی باتوں کو بتانے کے لیے، اور جو لوگ ان کی باتیں سنیں ان پر عمل کیے۔ ویسی ایک چھوٹی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی آپ کو بھی دی ہے، لہٰذا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی، اور یہ بھی دعا کرنا چاہیے زندگی بھر اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے، یہ دعا بھی کرنا چاہیے۔ اب یہ رمضان آنے والا ہے، پابندیوں کے ساتھ، بہت سارے اندیشوں کے ساتھ۔ کیا ہوگا؟ گزشتہ رمضان تو پورے کا پورا چلا گیا، نہ گھر سے نکلنے کی چانس تھی، اجازت تھی، نہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ عجیب و غریب رمضان گزرا، شاید ہم میں سے کسی کو ایسا رمضان نہیں ملا۔ بہت افسوس ہوا۔ گھروں کی عبادت عورتوں کے لیے ٹھیک ہے، مردوں کے لیے گھروں کی عبادت نہیں ٹھیک رہتی۔ مسجد جاتے، لوگوں سے ملتے، قرات سنتے، کتنی بھلائیاں نیکیاں ہیں مسجد میں جانے سے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے ٹھیک ہے، گھر میں نماز پڑھیں، اور گھر میں بھی اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھیں، ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مرد حضرات جو کچھ سنیں گے، بولیں گے، بتائیں گے، بیویوں کو بتائیں گے، بیٹیوں کو بتائیں گے، ماں کو بتائیں گے، رشتہ داروں کو آ کے بتائیں گے کہ یہ بات بولی گئی، یہ بات سنی گئی، اس پر عمل کا جذبہ ان کو بھی پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ تو رمضان گزشتہ ایسا گزرا کہ آج تک بھی اس کا دکھ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ جب بھی سوچتے ہیں گزشتہ رمضان کو، ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حرم الخیر کلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے، جس کو وہ رات مل گئی وہ نیک بخت ہے، خوش نصیب ہے، اور جس کو وہ رات نہیں ملی وہ بد نصیب ہے۔ اس رات کی تلاش کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے، جاگتے، عبادتوں میں مشغول رہتے، لیکن وہ رات ملی کیا گزشتہ سال اللہ بہتر جانتا ہے۔ محنت کرنے والے کیے، لیکن پھر بھی جیسا کہ میں نے کہا مسجد کا مزہ نہیں آیا، تو گویا ہم محروم ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے اپنے اعمال کی پاداش ہو، ہم جو کچھ گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ نے ہم کو سزا دی ہو۔ نیکی کے کاموں سے محروم ہو جانا، نیکی کی جگہوں سے محروم ہو جانا، نیک لوگوں کی صحبت سے محروم ہو جانا، واعظ و نصیحت کی مجلس سے محروم ہو جانا، یہ بہت بڑا عذاب، معمولی عذاب نہیں ہے۔ کھانے نہیں، پینے نہیں، اور سب نقصان ہو گیا بے پر میں، سب بہت معمولی نقصان، اس کا سب کچھ نہیں۔ لیکن قرآن سے محروم ہو جائے، دین سے محروم ہو جائے، دین کی باتوں سے محروم ہو جائے، علماء کی صحبت سے محروم ہو جائے، یہ بہت بڑی سزا۔ ویسی سزا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے دین سے غافل ہو گئے، اللہ کے دین پر عمل نہیں کیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کی سزا دی ہو۔
یہ صرف اگر مسلمانوں کو ہوتا تو بول بھی سکتے تھے، لیکن یہ تو پوری دنیا میں ہوا۔ ہاں، دنیا میں آج کل وہی تو ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو مسلمان دین سے دور ہیں، برائے نام دو چار باتوں پر عمل کر لیا۔ دوسرا کیا ہے، جو مسلمان نہیں ہے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ کیوں ستا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ساتھ اللہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے کہا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو بھول کر زندگی گزارو گے تو اللہ بھی تم کو بھلا دے گا۔ بھلا دیا۔ ہم کو کس لیے پیدا کیا گیا دنیا میں، بھول گئے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے، بھول گئے۔ اپنے مقصد تخلیق کو ہم بھول گئے، مقصد وجود کو ہم بھول گئے۔ تو لہٰذا دو سزائیں اس وقت مسلمانوں کو دنیا میں مل رہی ہیں۔ ایک تو مسلمان دین سے دور ہو گئے، یہ بہت بڑی سزا، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ دین سے دور ہوئے اس لیے جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا مسلمانوں کو۔ ہر جگہ دنیا کے اندر جہاں دیکھو ساری مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، تکلیفیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ ٹھیک یہ ہماری برائیوں کا، گناہوں کا، نافرمانیوں کا صلہ ہے، اس کا جو ہے سمجھے کہ بدلہ ہے، اس کی پاداش ہے۔ تو گزشتہ رمضان سوچتے ہیں تو آج تک بھی دل میں کسک محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے رمضان کا انتظار کر رہے تھے، یا اللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے رمضان میں جو کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اس کو پورا کریں گے۔ اگر پچھلے رمضان سے پہلے سمجھو کہ صاحب دن میں 4 گھنٹہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اب سوچے تھے کہ 6 گھنٹہ مشغول رہیں گے، لیکن پھر بھی وہی پریشانی شروع ہو گئی۔ حکومت کی طرف سے پابندیاں شروع ہو گئیں کہ رات میں مسجدیں بند رہیں گی، رات کا کرفیو رہے گا، لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اجتماعی افطار نہیں ہے، اپنے گھروں میں کچھ بھی افطار کر لیا ہو گیا، جلد سے جلد نماز پڑھ کے مسجدیں خالی کر دینی ہے۔ پھر بھی سزا ملی، پھر بھی ہم کو سزا ملی، اس لیے کہ ہم نے پچھلے رمضان کی جو غلطیاں، کوتاہیاں تھیں اس کو یاد کر کے اللہ سے معافی بھی نہیں چاہے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کی۔ اب آئندہ رمضان کیا ہوگا سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کتنے ہمارے بھائی تھے، بہنیں تھیں جو گزشتہ رمضان میں باقاعدہ حیات تھیں، زندہ تھیں، آج کے رمضان میں جتنے لوگوں چاہتے تھے، بہت سے لوگوں کو، وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے علماء اٹھ کر چلے گئے اس دنیا سے۔ ایک رمضان سے دوسرا رمضان تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے جی۔ تو لہٰذا رمضان شروع ہی ہونے والا ہے، پتہ نہیں منگل کو پہلا روزہ ہوگا کہ چہارشنبے کو پہلا روزہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بیڑی پہنا دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ ہاں یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شیطان آ کے ہم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں رات دن، رمضان میں ان کا پاور کم ہو جاتا، اس لیے ایک انسان کو گمراہ کر نہیں سکتے آسانی کے ساتھ۔ ہاں جس کا دل ہی ٹیڑھا ہو گیا ہو، جو رمضان کو سوچا بھی نہیں، رمضان کی تیاری بھی نہیں کیا، اس کو کیا شیطان کیوں گمراہ نہیں کریں گے؟ ان پر تو ان کا زور چلے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ شیطان خود بول دیا اللہ سے میں سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو کہا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں رمضان کی موت اچھی علامت ہے، جو رمضان میں وفات پاتے ہیں اچھی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے رمضان میں جو لوگ مرتے ہیں فوراً ان کی روح جنت کو چلے جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی شیطان وہ کام کرنے کے لیے ہم کو نہیں کر سکتا، نہیں طاقت رکھتا جس کی وجہ سے ہم جنت کو جانے سے رک جائیں، لیکن کرتا شیطان ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ گمراہ کر کے جہنم کے دروازے کھولتا۔ رمضان میں تو یقیناً ہمارے لیے ایک راحت ہے کہ ہمارے لیے دروازے بند ہیں، لیکن کافروں کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کافر بھی مرتا ہے، مشرک بھی مرتا ہے تو اس کی روح بھی جہنم کو نہیں جاتی رمضان میں۔ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو جنت کے دروازے کھولنے کے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا ذکر آتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ ان کے لیے تو جنت کے دروازے ہمیشہ بند ہو گئے، جہنم کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو جنت کے دروازے کھل گئے، نیکی کرنے کی خواہش دلوں میں بڑھ گئی، جنت کو حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہو گئی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ جنت، واہ کیا چیز ہوگی! سب سے بڑا انسان کو جو انعام ملے گا وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دیکھو تمہاری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جہنم سے تم کو دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تمہارا سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ تم کو دینے والا ہے۔ اور جنت میں جانے کے بعد اور اس سے بڑا انعام کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن جنت جس کو مل گئی بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ تو جنت کی تمنا پیدا ہوتی ہے رمضان آنے کے بعد، جہنم سے بچنے کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ غلط کام نہیں کرنا، برے کام نہیں کرنا، گناہ کا کام نہیں کرنا۔ وہ جذبہ کچھ ایسا پیدا ہو جاتا ہے دلوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون، رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے دور رہنا۔ رمضان کا مسئلہ لے لیں، روزے کا مسئلہ لے لیں کہ بچے بھی روزہ رکھتے، بڑے بھی روزہ رکھتے، بوڑھوں کو بھی خواہش تھی روزہ رکھنے کی، حالانکہ اللہ نے ان کو سہولت دی ہے کہ اگر تم کو تکلیف ہوتی ہے مزمن بیماری، ہمیشہ رہنے والی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، روزہ مت رکھو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو ایک وقت کا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بڑھاپا ہے، 80-90 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، مگر روزہ رکھتے، اس لیے کہ جنت کی اتنی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب رمضان کا مہینہ آ گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کے اندر کتنی خواہش پیدا ہوتی ہے، بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ سویرے اٹھ کے کھاتے ہیں، بچے بھی بول کے سوتے ہیں کہ صاحب مجھے بھی اٹھانا، نہیں اٹھائے سویرے لڑتے ہیں اور صاحب ناشتہ بھی نہیں کروں گا اور پانی بھی نہیں پیوں گا، میں بھوکا رہوں گا۔ دیکھیے بچوں کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیسی خواہش پیدا کر دیتا ہے جنت کی، سبحان اللہ۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام جو ہم کو ملے گا وہ جنت ہی ہے۔ جنت کی خواہش اور جہنم کا ڈر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بندوں کے تعلق سے کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کے نیک بندے جنت کی خواہش دل میں رکھتے ہوئے اور جہنم کا ڈر اپنے دل میں بساتے ہوئے ہماری عبادت کرتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے، جنت مانگتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اس لیے بہت سارے لوگ روزے کے دنوں میں
اللہم ادخل الجنہ وعدنا من النار، اللہم ادخلنی الجنہ وعدنی من النار، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ تو دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر کتنی امنگیں، کتنی خواہشیں، کتنے ولولے پیدا ہوتے ہیں کہ کرنا زیادہ۔ ہاں اللہ کے بندے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں کہ سال بھر اپنے آفس کی سے چھٹی لیتے نہیں، بچا کے رکھتے ہیں، رمضان میں ایک ساتھ 10 دن کی چھٹی ڈال کے اعتکاف کو بھی بیٹھ جاتے ہیں، عبادت تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن قربانی دیکھیے کتنی ہے ان کی۔ ہاں یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے کہ آدمی جو ہے چھٹی وٹی سب بچا کے رکھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، 11 مہینے انتظار، رمضان آ گیا تو اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو جنت کی خواہش ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی، جنت کی نعمتوں کا ذکر، کچھ لوگوں نے اسی پر کتاب لکھ دی، جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ کچھ لوگوں نے جہنم کے عذاب کی شکلیں، جہنم میں کیسے کیسے عذاب دیا جائے گا، اسی پر کتاب لکھا بہت سارے لوگوں نے۔ کتنے لوگوں نے لکھا، ویسے ہی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بہت ہی قابل، واعظ و نصیحت کے لیے ان کی کتابیں بہت ہی زیادہ مفید۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس ان کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا، اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالتے چلے جاتا ہے، لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی باتیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ایک انسانی قرآن ہے، ایک انسانی قرآن ہے، اتنا بہترین لکھتے۔ تو انہوں نے جنت کے متعلق ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے حاد الارواح الی بلاد الافراح۔ ایسا انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ کیا مطلب اس کا؟ روحوں کے اندر تر و تازگی پیدا کرنے والی کتاب۔ کہاں تر و تازگی؟ خوشیوں کی دنیا میں جانے کے لیے خواہش پیدا کرنے والی یہ کتاب۔ جنت کے متعلق جتنی باتیں جمع کر سکتے تھے انہوں نے 70 کے قریب باتیں جمع کی۔ عجیب و غریب باتیں، کتنی کتابیں پڑھیں گے تو یہ سب باتیں معلوم ہوں گی، لیکن اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر کہ انہوں نے یہ کتاب کے اندر ساری باتیں جمع کر دی۔ زندگی کے اندر میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی جنت اور جہنم کے تعلق سے، لیکن اتنی مفید کتاب، اتنی جامع کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ ہادی، ایک ہادی ہے ہدایت دینے والا، ایک ہے ہادی۔ ہادی کا مطلب نغمہ پڑھنے والا، نغمہ سنانے والے۔ کس کے لیے نغمہ سنانے والے؟ روحوں کو نغمہ سناتے کہ چلو خوشیوں کی جنت میں ہم کو جانا ہے، خوشیوں کی بستی میں ہم کو جانا ہے۔ اس کتاب کا نام انہوں نے ایسے ہی لکھا، حاد الارواح الی بلاد الافراح۔ ارواح تو روح کو جمع ارواح ہے، جان، نفس کو خواہش دلانا۔ افراح فرح کی جمع ہے، فرحہ، اور فرح کا مطلب ہے خوشی۔ بلاد الافراح، خوشیوں کی بستیاں۔ جنت میں کس کو کیا غم ہوگا؟ وہاں نہ کورونا وائرس ہے، نہ کوئی آیا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب جنت۔ وہاں کسی کو کسی سے رنج ہو، نہ رنج ہے، نہ تکلیف ہے، نہ دشمنی ہے، کچھ نہیں۔ اتنے صاف دل کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے صاف دل ہیں نہیں، باقی ہیں۔ اسی لیے جنت میں جاتی کیا کریں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ہمارے دلوں سے رنج کو، تکلیف کو، سب کو دور کر دیا نا اللہ۔ اس طرح وہ ہوں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو جنت پانے کا راستہ دکھایا، اگر تو نہ دکھاتے تو ہم کہاں ہدایت پاتے اللہ۔ اس طرح ان کی کتاب ہے، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ مسلسل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان میں جتنی بھی پابندیاں ہوں
زیادہ سے زیادہ اللہ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ پابندیاں دور کریں اور اللہ کے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ جو کرونا وائرس، جو بھی بیماریاں، وبائیں، بلائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سارے لوگوں کو بچائے، ان کی آفتوں سے، ان کے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔